قندھار ایئر فیلڈ کی آئل ڈمپ سائٹس پر پاک فوج کے موثر حملوں کی ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس کو موثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کیا گیا۔ سائٹس کو افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغان طالبان نے پاکستان کے بہادر عوام کو ہراساں کرنے کے لیے چند ڈرون حملے کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل طریقوں کے ذریعے ناکارہ بنا دیا گیا۔ افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرون اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ صدر آصف زرداری کی افغان طالبان کے ڈرون حملوں کی مذمت، کہا دہشت اور طاقت کے زور پر قائم ناجائز افغان حکومت اپنے وعدے سے مکر رہی ہے۔ افغان حکومت نے اسلامی دنیا کی بڑی فوجی طاقت کو اشتعال دلانے کی جسارت کی۔ افغان طالبان حکومت نے سرخ لکیر عبور کر کے اپنے اوپر سنگین نتائج مسلط کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کی ایران پر جارحیت جاری، رات بھر تہران میں حملے ہوئے، مختلف مقامات پر آگ لگ گئی۔ صوبہ خوزستان میں اسرائیل کے حملے میں 3 سال کا بچہ شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1450 ہو گئی۔ جنوبی تہران میں امریکی ڈرون مار گرایا گیا۔ اسرائیل نے تبریز کا صنعتی علاقہ چھوڑنے کی وارننگ دے دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل ناحق بہائے گئے خون کے ایک ایک قطرے کی قیمت ادا کریں گے اور نقصانات کا ازالہ بھی کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران پر اب تک 15,000 اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 48ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ تل ابیب کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں 20 دھماکے سنے گئے، متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ خوف زدہ اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے، جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ وادی گولان، گالیلی اور حیفا میں موجود اسرائیلی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا بغداد میں امریکی سفارت خانے پر میزائل حملہ، عراقی حکام کا کہنا ہے میزائل حملے میں ہیلی پیڈ کو نقصان پہنچا۔ الجزیرہ کے مطابق میزائل حملے کے بعد امریکی سفارت خانے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہے۔ ایرانی فوج کے سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات اور قطر میں امریکی اڈوں پر حملے۔ متحدہ عرب امارات میں واقع الزفرہ بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی کے مرکز میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ڈرون کا ملبہ ایک عمارت پر گرا۔ دوحہ میں بھی رات گئے حملے ہوئے۔ قطری حکومت کا کہنا ہے بیلسٹک میزائل حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں ڈرون حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے متعدد ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے۔ They might be a little different, I guess, different countries than we are. I can't judge that. I mean, I have my own idea, but what good is it? It'll be as long as it's necessary. They've been decimated. The whole thing is collapsing. ایران کے خلاف جنگ میں ہمارے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اہداف ممکنہ طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے خلاف کارروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضروری ہو۔ دشمن کو سخت نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایران کے لیے عقل مندی ہوگی ہتھیار ڈال دے۔ ایران کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ زیادہ نہیں، اسی لیے بچا لے۔ 55,101 میٹرک ٹن آئل لے کر جہاز پورٹ قاسم کے فوٹکو آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا۔ جہاز سے حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارجنگ کا عمل شروع کر دیا گیا۔ 43,930 میٹرک ٹن آئل لے کر ایک اور جہاز بھی پورٹ قاسم پہنچ گیا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کسٹمز کی جانب سے سندھ حکومت کی گاڑی ضبط کرنے پر شدید رد عمل. ایکس پر گاڑی کی دستاویزات شیئر کرتے ہوئے لکھا، گاڑی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے جو تمام دستاویزات دکھانے کے باوجود تحویل میں لی گئی. گاڑی کمپنی کے آفیشیل آؤٹ لیٹ سے خریدی گئی تھی. اس طرح کی نااہلی اور رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کسٹمز فوری طور پر گاڑی واپس کر کے تحریری معافی مانگے. امریکہ کا ایرانی رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک کا انعام کا اعلان. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے مشتبہ خامنائی علی لاریجانی کی معلومات دینے والے کو $1 کروڑ دیں گے. ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب سے متعلق معلومات پر بھی انعام کا اعلان. ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں ہمارے لیڈر عوام کے درمیان رہے. صدر پزشکیان سمیت کئی حکام تہران ریلی میں عوامی سطح پر موجود تھے. آپ کے رہنما ایپسٹین کے جزیرے پر. امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا تھا ایرانی قیادت بنکروں میں چلی گئی ہے. حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر راکٹ اور توپ خانے سے حملے. ٹیلی گرام پر جاری حزب اللہ کے بیان کے مطابق اسرائیلی شہر صفت کے قریب عین زیتین اڈے پر حملے کیے گئے. سرحدی قصبے بلیدا کے قریب اسرائیلی فوجیوں پر بھی بمباری کی گئی. حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم نے ٹی وی پہ خطاب میں کہا اسرائیل میدان جنگ میں حیران ہوں گے. ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی محدود یا معمولی جنگ نہیں. مجھے قتل کرنے کی اسرائیلی دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں. یورپی رہنماؤں نے روسی تیل کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے امریکی فیصلے کی مخالفت کر دی. صدر یورپی کونسل نے امریکی فیصلے کو انتہائی تشویشناک قرار دیا. کہا فیصلے سے یورپ کی سلامتی متاثر ہوتی ہے. ایکس پر لکھا پابندیوں میں نرمی سے یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روسی وسائل میں اضافہ ہوگا. یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا اس اقدام سے روس کو $10 ارب کا فائدہ ہوگا. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی بندش کسی صورت پابندیاں ہٹانے کا جواز نہیں بنتی. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا روس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے. امریکہ روس سے تیل درآمدات ختم کرنے کے لیے بھارت کو دھمکاتا رہا. ایران کے ساتھ 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد وائٹ ہاؤس نے موقع بدل لیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان. کہا وائٹ ہاؤس اب پوری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ روسی خام تیل خریدے. یورپ کا خیال تھا ایران کے خلاف جنگ کی پشت پناہی کرنے سے امریکی حمایت حاصل ہوگی. امریکی حمایت حاصل کرنے والوں کی صورتحال اس وقت قابل رحم ہے. سیٹ بیک کے بعد شاندار کم بیک. گرین شرٹس نے دوسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو آؤٹ کلاس کر کے سیریز برابر کر دی. ڈکورتھ لوئس کے تحت 128 رنز سے کامیاب. ڈھاکہ میں خراب موسم کی وجہ سے میزبان ٹیم کو 32 اوور میں 243 رنز کا ہدف ملا. بنگال ٹائیگرز 114 پر ڈھیر ہو گئے. معاذ صداقت اور حارث رؤف کے 3 شکار. قومی ٹیم پہلے کھیل کر 48ویں اوور میں 274 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی. سلمان آغا کے 64 اور رضوان کے 44 رنز. معاذ صداقت نے 75 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی. سیریز کا فیصلہ کن مارکا کل کھیلا جائے گا. معاذ کی اونچی پرواز دوسرے ون ڈے میں سنبھالا محاذ. جیتا پلیئر آف دی میچ کا اعزاز. نوجوان آل راؤنڈر نے بیٹنگ بالنگ دونوں میں دھوم مچا دی. پہلے بلے بازی میں بنگلہ دیش کے چھکے چھڑائے. 5 چھکے 6 چوکے لگائے. 46 گیندوں پر برق رفتار 75 رنز بنائے. پھر بالنگ میں 3 بلے باز ٹھکانے لگائے. ڈیبیو میچ سے پہلے معاذ اپنی جدوجہد کی کہانی سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے تھے. بتایا والدہ ہمیشہ کہتی تھی برے دن ہمیشہ نہیں رہتے, اچھے دن آئیں گے. اور کراچی کے بعد پی ایس ایل 11 کی چمچماتی ٹرافی حیدرآباد پہنچ گئی. ٹرافی شاہجہان مسجد, نیاز اسٹیڈیم اور شہر کے دیگر مقامات پر لے جائی گئی. بچوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں. پاکستان سپر لیگ کا 11واں سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا.
امریکی وفاقی عدالت کا ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک اور فیصلہ، چیئرمین فیڈرل ریزرو جیروم پاول کے خلاف حکومتی تحقیقات مسترد کر دی، محکمہ انصاف کا سمن بھی منسوخ کر دیا۔ وفاقی جج نے کہا حکومت نے شرح سود کم کرانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ بابر اعظم کو انجرڈ ہے، ایک انکوائری کرا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر بھی انفٹ ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران کھیل رہے تھے تو ان کی جو فٹنس تھی اس کو کیا دیکھا نہیں جا رہا تھا؟ جو پرفارمنس آنی چاہیے تھی ورلڈ کپ میں وہ نہیں آئی۔ اور ورلڈ کپ کے بعد بابر اور فخر انجرڈ ہو گئے، تحقیقات کروا رہے ہیں دونوں کیسے انجرڈ ہوئے، کیا یہ دونوں ورلڈ کپ میں فٹ تھے یا نہیں۔ سلیکشن کمیٹی کی لاہور میں پریس کانفرنس، عاقب جاوید نے کہا لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر ذاتی حملے کرتے ہیں، مانتے ہیں ورلڈ کپ میں نتائج اچھے نہیں آئے۔ مائک ہیسن کو 15 کھلاڑی منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا جو اب تبدیل کر رہے ہیں۔